نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد تکالیف اور مصائب سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹارگو ٹی وی کی جانب سے نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہے۔ دوستو، اکثر لوگوں کو گلٹی کی شکایت ہوتی ہے جسم میں، انسانی جسم میں بعض اوقات گلٹی بن جاتی ہے، جسے رسولی بھی کہا جاتا ہے، اور اس رسولی سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے کہ یہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ دوستو، جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی شفا دینے والے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو پیدا کرنا جانتا ہے، جو بنانا جانتا ہے، وہ بیمار کرنا بھی جانتا ہے اور وہ شفا دینا بھی جانتا ہے۔ دوستو، وہ اللہ بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ یقین مانیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے بابرکت ہے۔ آج جو کمی ہے، ہمارے اندر مانگنے کی دیر ہے، ہمارے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، اور دوستو اپنے رب کو بھول کر دنیا کی مادہ پرستی پہ چھا چکے ہیں۔ مادہ پرستی کو اتنا ہم نے اپنے آپ پہ حاوی کر دیا ہے کہ ہمارا یقینی سارا جو ہے نا دوستو اسباب پہ بن چکا ہے۔ دوستو، جب تک یہ ہمارا دل کا یقین درست نہیں ہوگا تو ہم لوگ دوستو اپنے سیدھے راستے پہ یا اپنی کامیابیوں کے پاس جانے سے دور رہیں گے۔ کامیابیاں تبھی ملیں گی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ دوستو، اسی میں فلاح ہے۔ تو دوستو، یہ جو گلٹی اور رسولی کی بات ہو رہی ہے، یہ کافی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بعض رسولی ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسانی جسامت میں کہیں پہ بھی پیٹ میں یا جو ہے نا دوستو یا پسلیوں کے نیچے یا نیچے پنڈلیوں میں یا اکثر دوستو یہ بریسٹ میں آ جاتی ہیں، فیمیل کی بریسٹ میں آ جاتی ہیں، عورتوں کی، اور اس حساب سے دوستو بعضوں کے اللہ تعالیٰ معاف کرے سر میں رسولی بن جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کل کی جو ہماری خوراکیں ہیں، جو آج کل کی جو ہماری ٹینشنیں ہیں اور ان نیسیسری ٹینشن جو ہماری ہوتی ہیں، اس وجہ سے بندہ کافی کنفیوژن میں پھنسا رہتا ہے، اور یہ سیلف کریٹ کنفیوژنز ہوتی ہیں۔ ان سیلف کریٹ کنفیوژن سے چھٹکارا جو ہے ایک ہی راستہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ دوستو، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا، اسی میں ہی فلاح ہے۔ تو دوستو، گلٹی جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے اور کس طریقے سے اس تکلیف سے بچا جائے۔ گلٹیاں دوستو دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ گلٹی، ایک وہ رسولی جو کہ پینفل ہوتی ہے، جس کا درد ہوتا ہے، پیشنٹ تکلیف میں ہوتا ہے، اور ایک وہ گلٹی دوستو جو پینلیس ہوتی ہے، جس کا پیشنٹ کی جس کے درد کا پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ دونوں قابل تشویش ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پینفل ہوتی ہے دوستو، جو گلٹی، یہ اتنی زیادہ قابل تشویش نہیں ہوتی، لیکن یہ درد کرتی ہے، تو اس درد کی وجہ سے پیشنٹ پریشان رہتا ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہے نا اس کے علاج کے لیے دوستو وہ جو ہے نا وہ بھی قابل تشویش ہے، تاکہ وہ درد دور ہو جائے اور وہ گلٹ ٹھیک ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے دوستو جو کہ پینلیس ہوتی ہے، پینلیس جو ہوتی ہے یہ تھوڑی سی قابل تشویش ہوتی ہے، قابل غور ہوتی ہے، اور اس کی جسامت میں جب دن بدن یعنی کہ فرق آتا ہے، وہ بڑھتی جاتی ہے، تو یہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور ایسی گلٹوں میں اکثر کینسر کی گلٹی ہوتی ہے۔ تو دوستو، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جیسے میں نے کہا، بیماری سے پریشان نہیں ہونا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ کمال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کو ٹھیک کرنا، بیماریوں سے نجات دینا، آسانیاں پیدا کرنا صرف میرا رب کر سکتا ہے، باقی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھک کے دیکھیں، ایک دفعہ ہم لوگ راتوں کو اٹھنا سیکھیں، اور راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کی طرف ہم متوجہ ہو کے دیکھیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ رات کے کسی حصے میں مجھے یاد کر لیا کرو۔ تو دوستو، یہ جو گلٹی ہے، اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیپ جو ہے یہ شیئر کر رہا ہوں، اس کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ جو گلٹی جو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا ایک نیچے جو ٹاپ پہ 1 لکھا ہوا ہے، باٹم میں 2 لکھا ہوا ہے، اور پھر جو نا ایک کے لیفٹ سائڈ پہ 3 لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے اول و آخر درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لینا ہے، اور دوستو پھر آپ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 79 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ یہ دوستو یہ آیت ہے، اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ توجہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور ساتھ میں کچن میں آپ کے پاس چھری پڑی ہوئی ہوگی جو کہ استعمال کی ہوتی ہے، وہ چھری آپ نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور 1 گلاس پانی اپنے پاس میں رکھ لینا ہے۔ اور دوستو اس دم کو جب آپ 11 مرتبہ پڑھتے ہو، ہر بار پڑھنے پہ آپ نے اس پہ کف کرنا ہے، پانی پر بھی اور چھری کے جو چونچ ہے اس پہ آپ نے کف کر دینا ہے۔ 11 مرتبہ آپ نے کف کر کے جب اس کو پڑھ لینا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، تو پھر دوستو آپ نے اس چھری کی جو چونچ ہے، یہ جو آپ کی گلر کے جو ٹاپ والا حصہ ہے، ٹاپ والا جہاں پہ میں نے 1 لکھا ہوا ہے، اس 1 پہ آپ نے رکھ کے اس کو اوپر سے نیچے کی طرف رائٹ والی سائڈ سے نیچے آپ نے ایرو کی شکل میں اس کے باٹم میں لے کے آنا ہے، جہاں پہ 2 لکھا ہوا ہے، اس لائن کو آپ نے قطع کر دینا ہے، اور پھر اس 2 سے آپ نے شروع کر کے دوستو اسی چھری کو لیفٹ سائڈ سے گھماتے ہوئے اوپر والی سائڈ پہ 3 نمبر پوزیشن کو آپ نے اس پہ قطع کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قطع کر دیں گے تو یہ عمل آپ کا پورا ہو چکا اللہ پاک کے فضل کرم سے۔ پھر آپ نے جو پانی پہ دم کیا ہوگا، اس میں آپ نے رائٹ ہینڈ کی 3 جو بیچ والی انگلیاں ہیں اس کو گیلا کر کے آپ نے بسم اللہ کر کے تڑنگری کی مدد سے اپنی اپنے جو آپ کی جو گلٹی ہے اس پہ چھڑکاؤ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب چھڑکاؤ کر دیں گے اللہ پاک کے فضل کرم سے تو آپ کا عمل ٹھیک مکمل ہو چکا۔ یہ طریقہ ہے دوستو، اس عمل کو آپ فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہو، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہو، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہو۔ بہترین وقت جو ہے دوستو، ویسے ہر عمل کے لیے بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ قبل الصبح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعد صبح بھی ہوتا ہے، لیکن قبل صبح جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا دوستو افیکٹڈ عمل ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مقبول ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور یا فجر کی نماز سے قبل بھی آپ کر سکتے ہو، رات کو تہجد کے وقت بھی کر سکتے ہو، تو بہت ہی بہتر عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کتنا مضبوط ہے۔ جب اگر تعلق آپ کا اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا تو آپ کا یہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ جیسے میں نے کہا پڑھنا ہے، اور 41 دن کنٹینیوسلی اس کو کرنا ہے، لیکن اس کے بیچ میں آپ نے ناغہ کا نہیں کرنا، اور اس وظیفے کے بیچ میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے بات کی، آپ کی توجہ خراب ہوئی، تو آپ نے اثر نو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوستو 11 مرتبہ 41 ڈیز کے لیے۔ انشاءاللہ جب آپ 41 ڈیز کے جو ہے نا بیچ میں تک پہنچیں گے، 20-21 دن تک، تو آپ کو باقاعدہ فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہی آپ کی یہ گلٹ جو ہوگی یہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہموار ہو چکی ہوگی، اور یہ ختم ہو چکی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ دوستو وہ اللہ جو اتنا طاقتور ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ نہیں تھے، اس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی جسامت پوری دی، سارے اعضاء پورے دیے۔ اب اس اللہ نے اس کو تھوڑا سا بیمار کیا، وہ شفا دینا بھی جانتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے آپ کے جسم کو اچھا نہیں سمجھ سکتی جتنا رب جانتا ہے۔ وہ رب جس نے پورے نظام کو ڈیولپ کیا ہے، بہت ہی طاقتوں والا ہے دوستو، اسی پہ یقین رکھو، اور آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے پاس علاج موجود ہے۔ آپ کے پاس بہت بڑی کتاب ہے قرآن مجید، آپ کے گھر میں پڑھی ہے، اس کو شب و روز اٹھایا کرو، اور شب و روز پڑھا کرو، شب و روز تلاوت کیا کرو، اور تلاوت کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی جو نشست تھی اس کے مطابق ہمیں زندگی نصیب فرما، ہمیں ان گلٹیوں اور مصائب سے اور تکلیفات سے، رسولیوں سے محفوظ فرما۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو اللہ تعالیٰ ہمیں یا اللہ اسے ہمیں شفا نصیب فرما۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات شفا دینے والی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو، اور اس عمل پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور سب کے ساتھ جو اس چینل پہ نئے ہیں تو دوستوں سے عرض ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ سب کو یہ معلومات مل سکیں اور سب اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ کی ڈھیر ساری دعاؤں میں اجازت